حاضرین گرامی، بات چل رہی تھی پانی پینے کی سنتوں کے سلسلے میں کہ دیکھیں ہم جائزہ لیں کہ روزانہ جو ہم پانی پی رہے ہیں سنت کے مطابق پی رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو آج ہی سے عزم کرے کہ ہم انشاءاللہ مرتے دم تک سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے اللہ نے اس کو اتنا ہی سستا اور آسان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سونا بہت مہنگا ہے۔ سونا جانتے ہیں آپ، سونا مردوں پر حرام ہے، تو اس سے جاگنا چاہیے۔ سونا مردوں پر حرام۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جو چیز جو قیمتی ہے آپ دیکھیں وہ ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سونا ہے بہت قیمتی ہے، آج کل ریٹ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ کیا اتنا ضروری نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سونا کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، چاندی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہیرے موتی جواہرات یہ سب قیمتی چیزیں ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، اور یہ مہنگی بھی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہوا کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، ایک گھنٹہ بھی جی نہیں سکتا، یہ بہت زیادہ ضروری۔ دنیا والوں کا اصول الگ، جو قیمتی چیز اس کو اس حساب سے بکاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھیں، اللہ کے خالق ہونے، مالک ہونے، رازق ہونے، اللہ کے ایک ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں خدا کہاں ہے، خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں لوگوں کے لیے کتنی زیادہ غریب، لوگوں کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ اس کو اتنا ہی آسان عطا فرما دیا۔ آپ دیکھیں یہ سانس اللہ کی ہوا لے رہے ہیں تو غریب اور مالدار سب برابر ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہوا بھی پیسوں میں ملتی تو لوگ کہتے ہیں کہ غریب تھا اس لیے جلدی مر گیا، تھوڑا مالدار ہوتا تو اور 2 سال اور جی لیتا۔ ایسا نہیں، بعض اوقات غریب زیادہ جیتا ہے، مالدار جلدی چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہوا سب سے زیادہ ضروری لیکن مفت، پانی کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن فری۔ جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں، روشنی آپ دیکھیں ضروری، اس کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا رہ جائے، گزارا مشکل۔ بعض علاقے ہیں فیجی وغیرہ آپ دیکھیں دنیا کے 6 مہینے تک سورج نہیں نکلتا، تو لائٹ ہی لائٹ جلاتے، 200 یونٹ کتنا فری دے سکتے تھے، 1000 یونٹ فری دینا پڑتا، ورنہ کرنٹ بل کتنی آتی، لوگوں کو مشکل ہو جاتی۔ ایک سورج نکالا اللہ نے، ایک لائٹ ساری دنیا پر بھاری، اللہ کا نکالا ہوا ایک لائٹ جب نکلتا ہے سارے جلدی اس سے پہلے آ کر بجھا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سب کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے جو جتنی زیادہ ضروری ہے اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا، سب جگہ مل جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہوا یہاں پر سستی ہے میسور کے اندر، بنگلور میں مہنگی ہے، ایسا نہیں، پانی یہاں پر سستا ہے وہاں پر مہنگا ہے، نہیں، سب جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چیزیں ہیں کہ بلکہ لوگ ہواؤں کو بھی بکاتے ہیں، کہ اسی کو شاعر نے کہا کہ دنیا کے تم کس وفادار کی بات کرتے ہو، یہاں پر لوگ ہوا بھی بکا دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کتنا ضروری، پانی کے بغیر انسان کی زندگی کا گزارا ہی نہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا، اس پر کوئی بل نہیں، کوئی چارج نہیں، صرف کہا کہ تم پانی پیو تو پہلے بسم اللہ بول کر پیو، پہلی سنت، اللہ کے نام سے میں پی رہا ہوں، جب پینے لگو
تو 3 سانس میں پیو، 3 سانس میں پیو، 2 سانس میں بھی پینا جائز ہے، 3 میں بھی، 4 میں بھی، لیکن ایک ہی سانس میں پینا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو جانوروں کی طرح ہے کہ جانور جب پیاسا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے سامنے ڈال رکھ دیں، ساری جب بگیر وہ خالی نہ ہو جاتی جب تک منہ نہیں اٹھاتا۔ تو انسانوں کی عادت ہے، تو انسان بنایا اللہ نے انسانوں کی طرح، اور فرمایا اللہ کے نبی میں جس برتن میں تم پانی پیتے ہو اس برتن کے اندر سانس مت لو، یعنی آپ گلاس لیے وہیں پر ایک گھونٹ پی اسی کے اندر سانس چھوڑ رہے ہیں، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یہ تیسری سنت ہے۔ اور چوتھی سنت ہے کہ پانی انسان بیٹھ کر پیے، بیٹھ کر پیے۔ اللہ کے نبی نے ایک دو روایتیں ایسی بھی ہیں اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے، اور یعنی ضرورتاً جہاں پر ضرورت ہے اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیے ہیں، یا فقہا نے فرمایا اللہ کے نبی نے کبھی کھڑے ہو کر پانی پی کر یہ بتلا دیا کہ وقت ضرورت پانی کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، جیسا کہ اس کا مطلب، لیکن عام دستور یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ زمزم کا پانی اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیا تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ زمزم کا پانی ہمیشہ کھڑے ہو کر پینا ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی آپ دیکھیں کب پیے ہیں، وہ روایت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی تو اونٹ پر بیٹھ کر بھی طواف کیا ہے، اونٹ پر بیٹھ کر بھی، تو اس لیے کہ اللہ کے نبی ارکان دکھانے تھے، اور جہاں زمزم کے کنویں کے پاس گئے اللہ کے نبی نہیں اترے، اگر اللہ کے نبی اتر کر وہاں پانی پی لیتے تو سب سمجھتے کہ یہاں پر آنا اور کنویں کا پانی خود بھر کر پینا سنت ہے، نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی پلا رہے تھے تو اللہ کے نبی اونٹی پر تھے یا کھڑے ہو کر تھے، تو اس لیے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، یا لوگوں کا ازدحام زیادہ تھا، یا پانی کی وجہ سے کیچڑ تھا، تو اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا۔ تو کبھی کھڑے ہو کر پی لیے صحیح ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ زمزم کا پانی بیٹھ ہی کر پینا ہے، ایسا نہیں ہے، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے زمزم کا پانی اور وضو سے بچا ہوا پانی یہ بھی پینا کھڑے ہو کر، یہ دو پانیوں کے بارے میں ملتا ہے، تو وہ بھی یہی ہے کہ یہ وضو سے بچا ہوا پانی کیوں؟ اس لیے کہ انسان جسم کے اعضاء پر پانی بہاتا ہے، اس سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اندر بھی پانی ڈال لیا کہ اللہ میرے جسم کو بھی اندرونی دل کو اور دل کے گناہوں کو، حسد کو، کینے کو، بغض، جلن، ان تمام اللہ اندر کی بیماریوں کو بھی اے اللہ آپ دھو دیجئے، اس نیت سے پینا۔ تو بہرحال کھڑے ہو کر پینا۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ یہ ایک روایت ہے اللہ کے نبی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت کبشہ بن ثابت کے یہاں ایک بار تشریف لے کر گئے، تو وہاں مٹکا لگا ہوا تھا چمڑے کا، تو اس لیے کہ اس کے اندر بعض اوقات پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی اللہ کے، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے اللہ کے نبی کو ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا، ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، اور اس کی وجہ بھی یہ لکھی کہ فقہا نے کہ آپ دیکھیں گرمی کے اندر آپ ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو دل سے خود بخود شکر نکلتا ہے، آپ 13-14 گھنٹے بھوکے رہ کر جب بیوی روح افزا آپ کو فریج میں رکھ کر دیتی ہے تو آپ بیوی کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا بھی، اس لیے کہ گرمی میں ٹھنڈی چیز استعمال کریں، اس لیے کہ اگر آپ گرم چیز پیتے ہیں تو زبان سے تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں لیکن دل اس کے اندر اس کا ساتھ نہیں دیتا، لیکن جب انسان ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کے ساتھ زبان کے ساتھ اس کا دل بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کسی چیز کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ مدینے سے 2 کلومیٹر کی دوری پر، 2 میل کی دوری پر ایک کنواں ہے بئر غرس، آج بھی وہ کنواں ہے لیکن اس کا پانی سوکھ گیا، اس کی علامت موجود ہے۔ اللہ کے نبی خاص طور پر وہاں کا پانی منگایا کرتے تھے، وہ پیتے تھے، اس لیے کہ وہاں کا پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا اس کنویں کا، اور اللہ کے نبی نے مرتے ہوئے وصیت بھی فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو تو اسی پانی سے مجھے غسل دیا جائے، بہرحال اسی پانی سے آپ کو غسل بھی دیا گیا۔
اس سے فرمایا کہ ٹھنڈا پانی کسی کو راس نہیں آتا جسمانی اعتبار سے تو الگ بات ہے، ورنہ ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، اس سے شکر زیادہ ادا ہوتا ہے، یہ سنت بھی ہے اللہ کے نبی کی پسندیدہ۔ ہاں کسی کا جسم ساتھ نہ دے الگ بات، تو بہرحال وہ چمڑے کے مٹکے لگے ہوئے ہوتے، چمڑے کے اس کے اندر پانی ڈال کر رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو وہ اس طرح سے لٹکا ہوا تھا بڑا چمڑے کا، تو اس سے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر منہ لگا کر پانی پیا۔ تو اس سے بھی ایک روایت پتہ چلتا ہے، ایک بات معلوم ہوئی، اللہ کے نبی کا زندگی میں ایک مرتبہ کوئی کام کر دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس چیز کی اسلام کے اندر گنجائش ہے، عموماً نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی فقہا نے فرمایا کہ بڑے مٹکے سے، کوئی بڑی چیز ہے، بڑا باٹل ہے، اس سے کبھی ضرورتاً اٹھا کر منہ لگا کر پی لیے تو یہ بھی جائز ہے، ناجائز و حرام تو نہیں، لیکن عام طور پر سنت یہی ہے کہ چھوٹے پیالے میں ڈال کر دیکھ کر پانی کو پیا جائے۔ تو ایک بار حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں پیا، تو جب اللہ کے نبی پی کر چلے گئے تو حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ نے جہاں اللہ کے نبی کے ہونٹ مبارک لگے تھے کاٹ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اور یہ کہہ کر کہ یہاں میرے حبیب کے ہونٹ لگے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے، اتنی محبت، اتنے عاشق رسول تھے، ایک مرتبہ لیکن آپ دیکھیں ہمارے سامنے ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں کہ رمضان میں 10 سال اللہ کے نبی نے روزے رکھے، لیکن ہم اسے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ ایسے عاشق تھے، ایک مرتبہ کوئی کام کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھ لیے، تو اسی وجہ سے تو تراویح کو سنت قرار دیا۔ ایک دن 2 دن اللہ کے نبی نماز پڑھائے، دوسرے دن پڑھائے، لوگوں کا ازدحام زیادہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کمرے سے باہر تشریف نہیں لائے، بعض صاحب نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں کی اور آواز نکالی کھر کھر کی تاکہ اللہ کے نبی باہر تشریف لائیں، لیکن اللہ کے نبی نہیں آئے، اور فرمایا کہ میں تمہارا شوق دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں کسی چیز کو پسند کر لوں اللہ وہ چیز فرض فرما دے گا، میں تو تمہارے اوپر تو مشقت نہیں ہے، تم تو شوق میں میرے پیچھے پڑ لو گے، اس کے بعد آنے والے لوگ آپ دیکھیں کتنے لوگ تراویح پڑھتے ہیں، 20% بھی نہیں پڑھتے، 20%۔ اگر فرض ہو جاتی تو کیا حال ہوتا، تو اللہ کے نبی نے امت پر رحم فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اہتمام فرمایا، اس لیے کہ اب فرض ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو بہرحال پڑھنا چاہیے تراویح بھی۔ حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ نے اس اللہ کے نبی نے جہاں منہ لگایا چمڑے کا تھا، کاٹ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا، یہاں پر میرے حبیب کے ہونٹ لگے ہیں، اتنے عاشق رسول تھے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے پانی پینے کی سنت بسم اللہ بولنا، 3 سانس میں پینا، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ بولنا، اور پانی پیتے ہوئے سانس برتن میں نہیں چھوڑنا، پانی دیکھ کر پینا، بیٹھ کر پینا۔ اور پانی کے سلسلے میں پانی پینے کے بعد آپ دیکھیں دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، یہ دعا پڑھیں، یا یہ نہیں ہو سکتا تو الحمدللہ کم از کم پڑھیں۔ الحمد اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے، الحمدللہ الذی سقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں میٹھا پانی پلایا، عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے پانی کو کڑوا نہیں بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5-6 سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم سب کو بھی پانی پینے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔